اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا۔ اللہ خالق و مالک کائنات نے اس ارض و سماوات میں سب سے اعلیٰ، اولا، عرفہ، منزہ، معلیٰ، عظیم تر، بلند تر ہستی بنائی ہے، وہ میرے اور آپ کے پیر و مرشد، آقا و مولا، مرشد و مرسل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ فرماتے ہیں کہ کل کہہ دیجئے انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری مثل بشر ہوں، انسان ہوں۔ یوحی الی انما الہکم الہ واحد، میری طرف وحی آتی ہے، میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا پیغمبر ہوں۔ تم میں سے جو چاہتا ہے کہ وہ اللہ سے اچھی طرح ملاقات کرے، جب اللہ سے ملے تو خالق اس کا اکرام کرے، اسے بخش دے، اسے معاف کر دے۔ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، اس کے لیے لازم ہے کہ وہ نیک اعمال کرے۔ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور اپنے رب کی عبادت میں رتی برابر بھی کسی دوسرے کو شریک نہ کرے۔ سبحان ربی العلیٰ۔ نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے بشر کا لفظ قرآن پاک میں جا بجا ارشاد فرمایا ہے، لیکن اس کا ہرگز وہ معنی نہیں ہے جو معنی کے اعتبار سے اہل الحدیث کی طرف منسوب کیا جاتا ہے کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جیسا بشر سمجھتے ہیں۔ آپ سب لوگ اچھی طرح جانتے ہیں، اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے اپنے دل سے یہ پوچھیں اور سوال کریں کہ کوئی دنیا کا ایسا بدبخت، ناکارہ اور نکمہ انسان ہوگا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جیسا بشر قرار دے؟ لیکن الزام تراشی کرنا، دشنام ترازی کرنا، کسی کے اوپر کیچڑ اچھال دینا دنیا کا سب سے آسان کام ہے، کیونکہ تخریب جلد ہو جاتی ہے اور تعمیر وقت لیتی ہے۔ تنقید تو ہر کوئی کرتا ہے، تنقید ہر کوئی کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن ٹوٹے ہوئے کو بنانے، بکھرے ہوئے کو جوڑنے اور اللہ سے دور ہٹے ہوئے کو اللہ کی قربت عطا کرنے والے تھوڑے لوگ ہیں۔ سوچئے، غور کیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق جو ہے، پیدائش جو ہے، جو قرآن پاک نے رول بیان کیا ہے عام انسانوں کی تخلیق کا، ان کی پیدائش کا، اس اعتبار سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کی طرح ہیں کہ ان کے باپ عبداللہ ہیں، ان کی والدہ آمنہ ہیں، ان کی بیگمات و ازواجہ امہاتہم، ان کی ازواج مطہرات امت کی مائیں ہیں، ان کی بیٹیاں بھی ہیں، ان کے بیٹے بھی ہیں، ان کی نواسیاں بھی ہیں، ان کے نواسے بھی ہیں، باپ کا باپ بھی ہے، دادا بھی ہے، پردادا بھی ہے، اس سے اوپر آدم علیہ السلام تک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اجداد ہیں، جد امجد جناب ابراہیم علیہ السلام، اور اس کا چلتے چلتے سلسلہ آدم علیہ السلام تک پہنچ جاتا ہے۔
تو کیا ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانیت کے کھاتے سے نکال کر انہیں فرشتوں کی نورانیت کے کھاتے میں ڈال دیں، یا انہیں جنات کے کھاتے میں ڈال دیں، یا اور کسی مخلوق کے کھاتے میں ڈال دیں؟ یہ بات تو پکی ہے، ہر بندہ تشہد میں اس چیز کی گواہی دے رہا ہے۔ اس آیہ مبارکہ کی گواہی ہر بندہ تشہد میں دیتا ہے، اہل حدیث بھی دیتا ہے، دیوبندی بھی دیتا ہے، بریلوی بھی دیتا ہے، شیعہ بھی دیتا ہے، ایون ٹن کہ دنیا کا ہر فرقہ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ساتھ منسلک ہے وہ اس چیز کی شہادت دیتا ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ۔ یہ تشہد جو ہے یہ فرض ہے نماز میں۔ ہمارے نزدیک تو درود ابراہیمی بھی نماز میں فرض ہے، لیکن ہمارے دوستوں کے نزدیک، بعض فرقوں کے نزدیک وہ درود فرض نہیں ہے۔ پڑھ لو تو ٹھیک ہے، اجر ملے گا، نہیں پڑھو گے تو اشہد ان لا الہ الا اللہ یہ کلمہ مکمل کر کے سلام پھیر دو تو نماز ہو جائے گی۔ ہم کہتے ہیں جس طرح تشہد فرض ہے، محمد مصطفیٰ پہ درود بھی فرض ہے۔ جو کہتے ہیں درود فرض نہیں ہے وہ رسول اللہ کے محبین میں سے ہیں، لاڈلے ہیں، اور جو کہتے ہیں کہ جو شخص نماز میں محمد مصطفیٰ پہ درود نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ قرار پاتے ہیں۔ وحشت میں ہر سایہ الٹ نظر آتا ہے، لیلا نظر آتا ہے، مجنوں نظر آتی ہے۔ اپنی مرضی کی بات کوئی کرے، کرتا رہے، اس کا معاملہ اللہ سے ہے۔ ان قریب فانتظروا انی معکم من المنتظرین۔ جب رسول اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بات کرتے کرتے دیکھتے کہ کوئی رستہ حاصل نہیں ہو رہا تو قرآن کی آیت پڑھ دیا کرتے کہ تم بھی انتظار کر لو، تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ ان قریب جب ہم قبر میں اتریں گے یا حشر کے میدان میں اٹھیں گے یا اللہ کی عدالت میں حاضر ہو جائیں گے، وہاں سچ اور جھوٹ کا سارا نتارہ ہو جائے گا، وہاں سچوں اور جھوٹوں کو سارا دیکھنا پڑ جائے گا۔ وہاں دودھ پینے والے مجنوں بھی سامنے آ جائیں گے، خون دینے والے بھی سامنے آ جائیں گے۔ نہیں کوئی مانتا تو نہ مانے، لیکن ہم بھی یہ کہتے ہیں فانتظروا انی معکم من المنتظرین۔ ہم بحث نہیں کرنا چاہتے کیونکہ بحث میں تو کوئی پورا اتر ہی نہیں سکتا تمہارے ساتھ، تو پھر انتظار کرو اس وقت کا کہ جب حضرت ملک الموت اللہ کا حکم لے کے میرے اور آپ کے پاس پہنچ جائیں گے۔ اس دن پتہ چلے گا کہ کون جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کرتا تھا اور کون اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام نہیں کیا کرتا تھا۔ کیا اللہ کے رسول عام انسان ہیں؟ عام انسان تو یہ گرمی ہے، ہر بندے کے پسینے میں بو پیدا ہو رہی ہے، ایک فطری سی چیز ہے، لیکن کائنات میں ایک ایسی شخصیت بھی ہے۔ یہ وہ معجزات رسول میں تھوڑی سی جھلک آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور معجزات تو محمد رسول اللہ کے سینکڑوں میں نہیں ہے، ہزاروں میں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے میریکلز کی جو تعداد ہے وہ ہزاروں میں چلی گئی ہے، لیکن میں 2-3 معجزات رسول آپ کے سامنے اس لیے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کے علم میں یہ بات آ جائے، کیا وہ عام انسان تھے؟ کیا یہ عام انسان ہے کہ جس کے پسینے کی خوشبو کا مقابلہ کائنات کی کوئی خوشبو نہ کر سکے؟ کہ جناب محمد مصطفیٰ جس گلی سے گزر جاتے تھے کہ صحابہ کرام آپ کی خوشبو سونگھ کے بتاتے تھے کہ محمد مصطفیٰ ادھر سے گزر گئے ہیں۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا عام بشر ہے؟ وَلِيَعْذُ بِاللَّهِ تعالی اگر کسی کے دل و دماغ میں یہ تصور بھی ہے کہ محمد مصطفیٰ میری طرح، آپ کی طرح، میرے بڑے بھائی کی طرح، یا میرے باپ کی طرح، یا میرے کسی عزیز کی طرح ان کی شخصیت ہے،
اس شخص کا ایمان کا بیڑا غرق ہو گیا اور اس کے سارے اعمال بھی تباہ و برباد ہو گئے۔ لیکن یاد رکھو، جس نے کوے کو سفید کہنا سیکھ لیا ہے، آپ کچھ بھی کر لیں، کہاں چٹا ہی ہے، اس کا کہاں سفید ہے، وہ نہیں مانے گا۔ الا من رحم ربی، مگر جس کے اوپر میرے اللہ کا کرم ہو جائے، اللہ کا فضل ہو جائے، جسے ہدایت مل جائے، جو صراط مستقیم پہ آ جائے، اسے سمجھ آئے گی کہ میں تو 10 سال بھولا ہوا تھا، 20 سال بھولا رہا، 30 سال، 40 سال، 50 سال، ساری زندگی میں نے برباد کر دی۔ آج پتہ چلا ہے کہ اگر محمد مصطفیٰ کی عزت اور قدر کرنے والے ہیں تو وہ لوگ ہیں جو اس مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ کہو الحمدللہ، الحمدللہ۔ دنیا میں کوئی سسٹم نہیں ہے کہ ہم بتا سکیں کہ کس کے دل میں کتنی محمد مصطفیٰ کی محبت، قدر اور احترام ہے۔ اگر دل چیر کے بتایا جا سکتا ہوتا تو ہم اپنا دل چیر کے بتا دیتے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے کون ہیں۔ دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ یہ میرے ہاتھ میں ہے، آپ کے پاس ہے۔ مساجد بھری ہوئی ہیں، گھروں میں ہیں، طاقوں میں، الماریوں میں معجزہ رکھا ہوا ہے۔ یہ وہ زندہ و جاوید معجزہ ہے جو قیامت تک کے لیے باقی ہے۔ ہر نبی کا معجزہ اس کی زندگی میں موجود تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کا ید بیضا کا معجزہ، موسیٰ علیہ السلام کا عصا پھینکنے کا معجزہ، موسیٰ علیہ السلام کے کئی معجزات کا قرآن نے ذکر کیا، لیکن وہ ان کی زندگی میں ان کے ساتھ چلے گئے۔ دیگر انبیاء اور رسول، جناب عیسیٰ علیہ السلام کوڑی کو درست کر دیا کرتے تھے، آنے والے کو بتا دیا کرتے تھے کیا کھا کے آئے ہو، گھر میں کیا چھوڑا ہے۔ جب وہ پھونک مارا کرتے تھے، مٹی کا پرندہ اڑ جایا کرتا تھا۔ قرآن کی آیات کا ترجمہ اختصار کے ساتھ کر رہا ہوں، وقت بہت کم ہے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو قبروں میں جا کے کہتے کم باذن اللہ، مردہ زندہ ہو جایا کرتا تھا۔ یہ بڑے بڑے معجزات زندگی میں تو موجود تھے، لیکن آج ان کی نہ انجیل موجود ہے، نہ موسیٰ علیہ السلام کی تورات موجود ہے، نہ داؤد علیہ السلام کی زبور موجود ہے۔ کائنات میں بغیر کسی تبدیلی کے ایک زبر، زیر، پیش، ضمہ، شوشہ، شد، مد، اس کی تبدیلی کے بغیر کائنات میں آج بھی پورے چیلنج کے ساتھ کوئی کتاب موجود ہے تو صرف اللہ کی کتاب قرآن اس کائنات میں موجود ہے۔ اور یہ معجزہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا، اس لیے کہ وہ شاعر کہتا تھا کہ ہوں لاکھ سلام اس آقا پر، ہوں لاکھ سلام اس آقا پر، بت لاکھوں جس نے توڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام سکون، طوفانوں کے رخ موڑ دیے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کائنات میں امن قائم کیا۔ بچیوں کو زندہ درگور کرنے والے، بات بات پہ تلواریں بے نیام کر دینے والے، اور سود کھانے والے، حرام کاریاں کرنے والے، شراب پینے والے، زنا کرنے والے، دنیا کا ہر گناہ، چوری اور ڈکیتی سے، قتل سے لے کر چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی جو تھا وہ سارے کا سارا ان کے اندر موجود تھا۔ لیکن جناب محمد مصطفیٰ آئے تو دنیا کی رت کو بدل دیا۔ محمد مصطفیٰ نے جس دستور کے ساتھ، جس منشور کے ساتھ، جس پیغام کے ساتھ، جس بیانیے کے ساتھ اس کائنات کے رخ کو چینج کیا، وہ بیانیہ میرے اور آپ کے پاس اللہ کے کلام قرآن کی صورت میں آج موجود ہے۔ دوستو، آپ کو مبارک ہو، مسلمانوں مجھے اور آپ کو مبارک ہو کہ اللہ نے اپنا قرآن مجھے اور آپ کو دے دیا۔ جو قرآن پڑھتا ہے وہ اللہ سے گفتگو کرتا ہے، جو نماز پڑھتا ہے وہ رکوع و سجود میں اپنے رب سے مناجات کرتا ہے۔ اس رب کی توفیق تو دیکھیں کہ اس نے اپنے ساتھ ہم کلام ہونے کے لیے کلیمی کا گلدستہ آپ کے ہاتھ میں دے دیا ہے کہ جب تمہارے جی میں آئے کہ اپنے رب سے کلام کرنا چاہو، اعوذ باللہ پڑھ کے اللہ کا قرآن کھولو، اللہ سے ہم کلام ہو جاؤ گے۔
جب اللہ سے گفتگو کرنا چاہو، اپنی مناجات و حاجات و ضروریات کا تذکرہ اللہ کے حضور پیش کرنا چاہو، اپنی آنسوؤں کی برکھا اللہ کے حضور پیش کرنا چاہو تو سر سجدے میں رکھ دو۔ رسول کائنات فرماتے ہیں اذا سجد العبد سجد بین قدمی الرحمن، فرمایا جب کوئی میرا بندہ، اللہ کہہ رہے ہیں کہ میرا بندہ سجدین نیاز زمین پہ رکھ کے مجھے سجدہ کرتا ہے، فرمایا اس کا سر زمین پہ نہیں رحمان کے قدموں کے درمیان ہوتا ہے۔ آپ کا سر پانچوں اوقات اللہ کے قدموں میں جاتا ہے۔ ابھی جا رہا، جمعہ کے دن جا رہا، ہفتہ، اتوار، سوار، منگل، بدھ، جمعرات، صبح، دوپہر، شام، نصف النہار، نصف اللیل، صبح، دوپہر کو، آدھی رات کو، عیدین کے موقع پہ ہر وقت اللہ کے حضور اس کے قدموں پہ اپنا سر رکھ کے کیا کہتے ہو؟ سبحان ربی الاعلیٰ، پاک ہے میرا اللہ جو اعلیٰ اور عرفہ ہے۔ یہ میسج دیا کس نے ہے؟ جناب محمد الرسول اللہ۔ وہ عام انسان ہیں جو حامل قرآن ہیں، وہ عام انسان ہیں جن کے اوپر وحی اترتی ہے، وہ عام انسان ہیں جن کی انگشت شہادت سے چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ اقتربت الساعہ وانشق القمر، محمد مصطفیٰ منا میں اپنی انگشت شہادت 14ویں کے چاند کی طرف اٹھاتے ہیں اور یوں کرتے ہیں، چاند کے دو ٹکڑے ایک بوک بیس کے پہاڑ کے اس طرف اترتا ہوا اور ایک دوسری طرف اترتا ہوا لوگ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ معجزہ ہے محمد مصطفیٰ کا جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں کر دیا۔ کیا محمد رسول اللہ عام انسان ہیں؟ کوئی کائنات میں سوچ سکتا ہے؟ وہ تو جہنم کا کتا ہے جو یہ کہتا ہے کہ محمد مصطفیٰ میرے جیسے انسان ہے، میں ان کا احترام بڑے بھائی جیسا کرتا ہوں۔ میں نے ساری زندگی اساتذہ سے پڑھا، شاگردوں کو پڑھایا، ہر جگہ یہ بات سننے میں آئی کہ یہ لوگ رسول کائنات کا احترام اتنا کرتے ہیں جتنا بڑے بھائی جیسا۔ اس کے اوپر بڑی قرید کی، بڑا دیکھا، بڑا پڑھا۔ اللہ کی قسم اس بات کا رتی کے برابر بھی کوئی نشان اہل حدیث کے دل و دماغ میں موجود ہے؟ بولیے موجود نہیں ہے۔ وہ ہستی وہ ہے کہ رسول کائنات علیہ السلام وصال کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ واو صاد الف لام صاد والا وصال۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ روزہ تو چلتا آ رہا ہے آپ کا، وصال کا روزہ کیا ہوتا ہے؟ ایک دن روزہ رکھا، افطار نہیں کیا، اگلا دن آ گیا، دوسرے دن بھی افطار نہیں کیا، تیسرا دن آ گیا۔ رسول کائنات تین دن کا مسلسل 72 گھنٹے کا روزہ رکھے، نہ کچھ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بھی اجازت دیں، ہم بھی وصال کا روزہ رکھا کریں۔ آپ نے فرمایا نہیں، یہ روزہ رکھنا تمہارے لیے تو حرام ہے۔ ایکم مثلی، تم میں سے میری مثل کون ہو سکتا ہے؟ میں رات اللہ کے پاس ہوتا ہوں، میرا اللہ مجھے کھلاتا بھی ہے، میرا اللہ مجھے پلاتا بھی ہے۔ محمد مصطفیٰ، صحیح بخاری کی حدیث بیان کر رہا ہوں، متفق علیہ حدیث ہے بھائی۔ یہ نہ سمجھنا ضعیف ہے، کمزور ہے، کوئی موضوع منکر معلل شاذ، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ متفق علیہ، ایکم مثلی، تم میں سے کون میری مثل ہو سکتا ہے؟ جو رسول کائنات جس کو اللہ کھلائیں، جن کو اللہ پلائیں، اور جو رسول کائنات یہ ارشاد فرمائیں کہ میں سو جاتا ہوں میرا دل نہیں سوتا، آنکھیں سوتی ہیں دل جاگتا ہے۔ ام المومنین سید عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول میرے گھر میں تشریف فرما تھے، آپ سو گئے، میں نے آپ کے خراٹوں کی آواز سنی، آپ اٹھے، آپ نے نماز شروع کر دی، آپ نے 4 رکعت ادا کی، آپ پھر سو گئے، میں نے آپ کی سنورنگ، آپ کے خراٹوں کی آواز پھر سنی، رسول کائنات پھر اٹھے، آپ نے پھر نماز پڑھی، آپ پھر سو گئے۔ رات میں 4 بار سوئے، مختلف اوقات میں 4 بار اٹھے اور وضو کیے بغیر آپ نماز پڑھتے رہے۔
میں نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ سو گئے تھے، آپ نے فرمایا اذا نامت العینان استطلق الوقاء، جب آنکھیں سو جاتی ہیں انسان کے جسم کے داغے ڈھیلے ہو جاتے ہیں، وضو چلا جاتا ہے۔ لیکن فرمایا عائشہ میرا معاملہ مختلف ہے، میری آنکھیں سوتی ہیں، دل جاگتا رہتا ہے، میں کبھی سویا نہیں، میرا دل کبھی سویا نہیں، ساری زندگی محمد مصطفیٰ کا دل جاگتا رہا۔ کیا عام انسان ہے؟ کوئی حیا کرو، کوئی سوچو، کیا محمد مصطفیٰ عام انسان ہیں؟ رسول کائنات مصلی امامت پہ کھڑے ہیں، پچھلی صفوں میں ایک بندہ نماز میں گڑبڑ کر رہا ہے، رسول کائنات نے سلام پھیرا، اس کا نام لیا اٹھو، وہ کھڑا ہو گیا، گھبرانے لگا۔ آپ نے فرمایا نماز میں ایک مصلی اپنے رب سے مناجات کرتا ہے، اپنے رب کے حضور پیش ہوا ہوتا ہے، کیا اس طرح نماز ادا کرتے ہیں؟ وہ حیران ہو گیا کہ امامت کے لیے رسول کائنات تو سیدھے کھڑے ہیں، اور پہلی دوسری نہیں بلکہ آخری صف میں نے نماز میں گڑبڑ کی، سجدہ رکوع میں گڑبڑ کر دی، اور رسول کائنات نے دیکھ لیا۔ آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جس طرح میں اپنی آنکھوں سے سامنے دیکھتے ہیں محمد پیچھے بھی دیکھتے ہیں۔ رسول کائنات جس طرح سجدے کی حالت میں آنکھیں کھلی رکھ کے نیچے دیکھتے ہیں، سجدے کی حالت میں محمد مصطفیٰ پیچھے نمازیں پڑھنے والے ہر مصلی کی حرکت بھی دیکھتے ہیں۔ کیا عام انسان ہیں؟ صحیح متفق علیہ حدیث سے بیان کی ہے۔ آپ نے علماء سے سنا، نہیں سنا تو سنو، دل تھام کے سنو۔ اہل حدیثوں یہ ہمارا مسلک ہے جو میں بیان کر رہا ہوں۔ مسلمان اہل حدیث مسلمان ہیں، باقی بھی پکے مسلمان بننے کی کوشش کریں، ہم مانتے تو سب کے ہیں، سارے مسلمان ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ میں فرقہ واریت پھیلانا نہیں چاہ رہا، نہ فرقہ واریت کی بات کرنا چاہ رہا ہوں، لیکن ایک حقیقت ہے جسے آپ کے سامنے منکشف کرنے جا رہا ہوں کہ دیکھو جس نبی اور پیغمبر کی صورتحال یہ ہو کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں ایک ستون تھا لکڑی کا، اس کے ساتھ اس طرح ٹیک لگا کے رسول کائنات خطبہ دیا کرتے تھے، اور صحابہ نے اس طرح جب ممبر بنوا لیا لکڑی کا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ تشریف فرما ہوئے۔ صحابہ کہتے ہیں مسجد نبوی کو ستون اس کو حنانہ کے نام سے پکارا جاتا تھا، ہم نے دیکھا کہ وہ ستون سسکیاں لے لے کے رو رہا ہے، اور اس کے رونے کی آواز کہتے ہیں اللہ کی قسم ہم نے اپنے کانوں سے سنی، اس طرح چلچلا رہا تھا، اس طرح چیخ رہا تھا جیسے کسی دودھ پیتے بچے کو اس کی ماں سے جدا کر دیا جائے، وہ اس طرح روتا ہے، اس طرح وہ ستون رسول کائنات کی جدائی میں رو رہا تھا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مٹی کھود کر اسے دفن کر دو، یہ ستون محمد سے پیار کرتا ہے، یہ چاہتا ہے کہ میں ادھر ہی کھڑا رہوں۔ کیا محمد رسول اللہ عام انسان ہے؟ وہ ساری کائنات مل کے مجھے کہ اس طرح کا آج کے دور میں کوئی معجزہ کر کے دکھائے۔ آج ہواؤں کو کنٹرول کرنے والے، فضاؤں کو کنٹرول کرنے والے دنیا میں موجود ہیں، لیکن کوئی ایک اس طرح کا معجزہ مجھے کر کے دکھائے۔ اللہ نے ان معجزات کا سرتاج بنایا تو میرے اور آپ کے مرشد محمد مصطفیٰ کو بنایا ہے، کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ نے اسے دفن کر دیا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ ادریس شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لوگ میرے پاس چل کے اور کہنے لگے کہ عیسیٰ علیہ السلام بڑے صاحب معجزہ ہیں، وہ مردوں کو زندہ کر لیا کرتے تھے، لیکن آپ کے نبی میں اپنی زندگی میں کوئی مردہ زندہ نہیں کیا۔ میں نے کہا آؤ ادھر میرے پاس بیٹھ، تو صحیح کہتا ہے، عیسیٰ مردے زندہ کرتے تھے، تو مردہ جو مر گیا وہ پہلے کبھی زندہ تھا، زندگی کے آثار اس میں 10 سال 20 سال 50 سال موجود تھے، اب مر گیا، دوبارہ اللہ کے حکم سے روح پھونک دی گئی تو دوبارہ زندہ ہو گیا۔ یہ لکڑی کے ستون میں تو کبھی زندگی کا ذائقہ بھی نہیں چکھا ہے۔ میرے رسول کی مفارق میں تو لکڑیاں رو دیتی ہیں،
अय्यकुम मिसली, वो कहते हैं मेरी मिसल कौन है? फरमाया हाज़ा अकबर मिन्हु, जो कहता है कि मुर्दों को जिंदा करना बहुत बड़ा मौजज़ा है, मानता हूँ, लेकिन मेरे आका मौला की जुदाई में तो लकड़ी रो देती है जो पहले भी मुर्दा थी और बाद में भी मुर्दा है। मेरे नबी की मोहब्बत ने तो पत्थरों में जान डाल दी, रसूल कायनात की मोहब्बत ने तो जानवरों के अंदर मोहब्बत डाल दी। आपकी ऊँटनी कुस्वा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गम में 17 दिन बाद एक दूर दराज के कुएं में गिर के मर गई। ना कुछ खाती थी ना कुछ पीती थी। हालांकि कहते हैं जानवर को क्या, जानवर तो जानवर होता है, लेकिन मेरे आपके लिए जानवर जानवर होता है। मोहम्मद रसूलुल्लाह के जानवर आपकी मुफारकत में रोते थे। सहाबा जब उस ऊँटनी को देखते, पानी पिलाने की कोशिश करते, खाना खिलाने की कोशिश करते, लेकिन ना पीती न खाती। मदीना की गलियों में दीवानावार पागलों की तरह घूमती रही। ऊँट के जिस्म में बड़ी सलाहियत होती है, कुछ खाए पिए बगैर कई दिन तक जिंदा रह सकता है। एक रिवायत में आता है कि 17 दिन की भूख और प्यास की शिद्दत के बाद वो ऊँटनी अपनी जाने जाफरी के सुपुर्द कर देती है कि अल्लाह ने जिस महबूब के लिए मुझे बनाया था, मेरा सवार नहीं रहा, ये सवारी भी जिंदा नहीं रह सकती। लोगों, मोहब्बत हो के ऐसी कि रसूल कायनात से जानवर भी मोहब्बत करते हैं, लकड़ियाँ भी मोहब्बत करती हैं, पत्थर भी मोहब्बत करते हैं। दिल पे हाथ रख के पूछें, क्या ये कहने को दिल करता है कि मोहम्मद मुस्तफ़ा आम बशर हैं? वो तो सैयदुल बशर हैं। आप फरमाते हैं मैं अल्लाह का नबी हूँ, क़यामत का दिन आएगा, सबसे पहले मेरी कब्र को खोला जाएगा, उसके बाद अल्लाह की दरगाह में मुझे पेश किया जाएगा। जन्नत से खलत सुल्तानी एक अजीम शान लिबास लाया जाएगा। सबसे पहले वो लिबास मोहम्मद मुस्तफ़ा को पहनाया जाएगा। रसूल कायनात फरमाते हैं मुझे अल्लाह की अर्श की दाईं साइड पे ले जाया जाएगा, वहाँ मकाम महमूद है, मुझे वहाँ अल्लाह खड़ा कर देंगे। रसूल कायनात की कब्र सबसे पहले खुली, सबसे पहले जन्नत का लिबास पेश किया गया, मकाम महमूद मकाम वसीला अता किया गया। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं मेरे अल्लाह मुझे जो तस्बीह व तहलील कहेगा मैं करूँगा। लंबा सजदा कर कर के एक ही बात कहूँगा, अल्लाह मैं ये सिफारिश करता हूँ कि इस उम्मत के लिए हशर का मैदान लगा दिया जाए, बहुत लेट हो गए। दूसरा सजदा करूँगा, सजदे में गिर के कहूँगा अल्लाह मेरी गुनाहगार उम्मत को माफ़ कर दे। मोहम्मद मुस्तफ़ा वो क्या आम इंसान है दोस्तों, कैसी बेवकूफ़ और जाहलों वाली बात करते हो। नोट करो, आज कैमरा भी नोट कर रहा है, ये आज आपकी सीडी सारी की सारी नोट कर रही हैं। मैं ये पूरी जिम्मेदारी की बात से अपनी बात नहीं कर रहा, पूरी जात की, मसलक की, मुसलमानों की, तमाम रसूल कायनात के साथ मोहब्बत करने वाले बनी नौ इंसान की बात कर रहा हूँ, फरिश्तों की बात कर रहा हूँ कि वो इस तरह रसूल कायनात से टूट के मोहब्बत करते हैं। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़ा का क्या कहूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तो इस कायनात में जब तशरीफ़ लाए तो अल्लाह ने आसमानों के निज़ाम को कस दिया था। पहले जिन्नात शयातीन इस कायनात में बहुत बगावतें फैलाए हुए थे, भागते थे, लूट पार करते थे, जिन्नात को ख़त्म करते थे, फरिश्तों का ताक़ुब करते थे। गोया कि इस कायनात में एक तूफ़ान बर्पा कर रखा था। लेकिन जब अल्लाह ताला ने आसमान के निज़ाम को कसा, उन्होंने कहा यजिद लहू शहाब रसदा वन्ना लमसना समा मोलियत हरसन शदीदा। जब हम आसमान की तरफ ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं तो वहाँ बड़े हरकार, बहुत बड़े सिपाही और शुरते पाते हैं जो हमें मारने के लिए तैयार हैं। बात क्या है? उन्होंने कहा इस कायनात में कोई बड़ी तब्दीली आ रही है। किसी ने चुपके से उन शैतानों के कान में कहा वो आने वाला आ रहा है जिसका नाम मोहम्मद मुस्तफ़ा है। इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। वो सिराज मुनीर आ रहा है, सिराजुम वहाज आ रहा है, रोशन चराग आ रहा है, इस कायनात का मुरसल आ रहा है, नबियों का इमाम आ रहा है,
مقتدا رہا ہے، پیشوا رہا ہے، رہنما رہا ہے، امام الانبیاء رہا ہے۔ اب اس کے بعد اللہ نے زمین پہ نہ کوئی نیا دین بنانا ہے، اللہ نے نہ کوئی کتاب اتارنی ہے، نہ جبریل وحی لے کے آئے گا۔ آج کے بعد خالق کائنات نے اس قلم کو توڑ کے رکھ دیا۔ آؤ وہ محمد مصطفیٰ ہیں جن کا ذکر یہاں کر رہا ہوں، جس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں نعت شریف کے اندر بھی مبالغہ جائز نہیں ہے، کیا منبر رسول پہ مبالغہ ہو رہا ہے؟ یہ حقیقت ہے جو آپ کے سامنے رکھی جا رہی ہے۔ آپ مقام و مرتبہ میں اس کائنات سے اعلیٰ، کتنے اعلیٰ، انسانوں سے اعلیٰ، جنات سے اعلیٰ، فرشتوں سے اعلیٰ، تمام مخلوقات سے اعلیٰ۔ اگر میں یہ کہوں تو بے جانا ہوگا کہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، کائنات میں اللہ کے بعد اگر کسی کا درجہ اور مقام ہے تو میرے اور آپ کے مرشد محمد الرسول اللہ۔ دوستو، کاش کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات، کاش ہم اس بات کو آج سمجھ لیں، اچھی طرح سمجھ لیں، وہ پیارے محبوب کی باتوں کی جانچ کر لیں، اور اس طرح جانچ کریں کہ ایک طرف رسول کائنات کا حکم آ جائے، دوسری طرف ہماری گردن جھکی ہوئی ہو۔ دوستو، میں نے جو آیہ مبارکہ پڑھی ہے اس میں کیا ہے؟ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ عمل صالحہ کرنا ہے۔ محبوب کائنات علیہ السلام کا چہرہ کیسا تھا؟ آپ کا لباس کیسا تھا؟ آپ کا ازار کتنا اونچا ہوا کرتا تھا؟ کیا آپ پانچوں وقت مسجد میں آیا کرتے تھے؟ کیا رسول کائنات نے مال کی زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا ہے؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحب حیثیت کو زندگی میں ایک بار حج کرنے کا حکم دیا ہے؟ کیا رسول کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں غیبت کرنے سے، چگلی کھانے سے روکا ہے؟ فرمایا کہ یمشی بن نمیمہ، یہ قبر میں گلنے سڑنے والے جن کو عذاب ہو رہا ہے، ایک پیشاب میں احتیاط نہیں کرتا تھا، دوسرا یمشی بن نمیمہ چگل خور تھا، چگل خور کو قبر میں عذاب دیا جا رہا ہے۔ یہ باتیں ہمیں کس نے بتائیں؟ قبر کے حوال کس نے بتائے؟ محمد الرسول اللہ۔ کیا عام انسان ہیں؟ انہوں نے تو قیامت تک آنے والی خبریں دے دیں، دجال کب آئے گا، مقام لد پہ اسے کس طرح عیسیٰ علیہ السلام اسرائیل میں قتل کریں گے، حالات کیسے ہوں گے، واقعات کیسے ہوں گے، میری امت کیسی ہوگی، پہاڑ کیا کیا ہو جائیں گے، سمندر کس طرح اچھلنے لگیں گے۔ یہ باتیں کوئی 10 سال 20 سال بعد کی نہیں تھی، ہزاروں سال بعد والی، لاکھوں سال بعد والی، قیامت تک کی ساری باتیں ہمیں بتائیں کس نے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عام انسان مان لیں؟ اور جس نے لفظ عام بولا میرے نبی کے لیے، اسے تو چاہیے کہ ڈوب کے مر جائے کہ وہ کہے کہ رسول کائنات مجت سے بشر ہیں۔ بشر بتایا گیا صرف کہ تخلیق کے اعتبار سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پروسیجر ہے، پیدائش کا سائیکل ہے، وہ میری اور آپ کی طرح ہے، لیکن فخر آدمیت سے یہ انجم سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے۔ آدم علیہ السلام سے خطا ہوئی تھی، جنت سے نکال دیا گیا تھا۔ فرشتوں نے کہا تھا اللہ ہم نے عرض کی تھی کہ یہ فساد فی الارض کرے گا، یہ اس نے وہی کام شروع کر دیے، دیکھو نا زمین پہ جاتا ہے، کچھ تو خون بہاتا ہے۔ قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا، ہائے اللہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھہرو ذرا رکو، اس کی نسل سے، آدم کی نسل سے ایک ایسا آنے والا آئے گا جو پوری انسانیت کو صحرا کی پستیوں سے اٹھا کے اوج سریا پہ فائز کر دے گا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ ساری کی ساری کائنات دیکھے گی، سبحان اللہ۔ اللہ قرآن پاک میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه۔ تمام انبیاء کی ایک کانفرنس برائی، عالم ارواح کی بات ہے، یہ عالم دنیا ہے، اس کے بعد عالم حشر ہے، اس کے بعد عالم برزخ ہے،
پھر عالم محشر، چوتھا عالم محشر ہے۔ دوستو ہم دوسرے عالم میں ہیں، پہلے عالم میں ہم نے بھی ایک اللہ سے وعدہ کیا ہوا ہے لیکن بھول گئے، ہمیں یاد نہیں ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے اس کی بات سچی ہے، ہم بھول گئے، کل کا کھایا ہوا بھول جاتے ہیں۔ 2 سال پہلے کون سے کپڑے پہنے تھے، 3 سال پہلے کون سا واقعہ ہوا تھا، بار بار یاد کرا جائے یاد نہیں آتا۔ انسان تو کل کی بھول جاتا ہے، لیکن میرا رب وما ربک نسیا، تیرا رب بھولتا نہیں ہے تو بھول جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے ایک وعدہ تم سے لیا، اس میں انبیاء بھی تھے، تم بھی سب کے سب تھے، نیک و بد تھے، مسلم و کافر تھے، کالے گورے براؤن سارے تھے۔ میں نے کہا تھا الست بربکم قالوا بلا، میں نے بنی نو انسان سے ایک وعدہ لیا تھا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ، اللہ نے وعدہ پکڑا تھا آدم سے، من ظہورہم، جب ہم اس کی پشتوں میں موجود تھے اس وقت پوچھا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، ہم نے کہا ہاں، ہم نے وعدہ کیا ہوا ہے، ہم نے وعدہ کیا ہوا ہے۔ یہ جو بے نماز گھوم رہے ہیں انہوں نے بھی وعدہ کیا ہوا ہے، ہمارا رب اللہ۔ پھر اللہ نے ایک اسپیشل میٹنگ کی اور اسپیشل کال میں صرف انبیاء کو بلایا اور تمام انبیاء کو بلا کے یہ وعدہ لیا جس آیہ مبارکہ میں نے آگے پڑھی، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ، مضبوط وعدہ، میثاق کے عہد، پختہ وعدہ لے کے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میرے ساتھ ایک بات کرو، میرا پیغمبر آنے والا آ جائے اور جب وہ آ جائے گا نا تو کیا کرنا ہے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تم نے اس کے اوپر ایمان لانا ہے۔ لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ منسوخ، لا الہ الا اللہ آدم خلیفۃ اللہ کینسل منسوخ، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ منسوخ، لا الہ الا اللہ اسماعیل ذبیح اللہ منسوخ، نوح نجی اللہ منسوخ، عیسیٰ روح اللہ منسوخ، موسیٰ کلیم اللہ منسوخ۔ آنے والا آ جائے سارے اس کی صفوں میں پیچھے ہو کے کہہ دینا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، سب نے اس کا کلمہ پڑھنا ہے، اور صرف کلمہ نہیں پڑھنا، وَلَا تَنْصُرُنَّهُ، اس کے لیے اپنی جان کی قربانی بھی دے دینی ہے، اس کی مدد بھی کرنی ہے۔ قَالَ، فرمایا اقررتم، کیا تم میرے ساتھ اس چیز کا وعدہ کرتے ہو؟ وعدہ لینے والا کون ہے؟ وعدہ دینے والے کون ہیں؟ انبیاء، کائنات کی اعلیٰ مخلوق۔ کہا قالوا اقررنا، اللہ وعدہ کرتے ہیں، پختہ وعدہ تیرے ساتھ۔ اللہ فرمایا قال، اللہ نے فاشہدوا وانا معکم من الشاہدین، فرمایا ایک دوسرے پہ گواہ ہو جاؤ، آدم تو ابراہیم پہ گواہ، ابراہیم تو اسماعیل پہ، اسماعیل تو نوح پہ، نوح تو شیس پہ، شیس تو صالح پہ، صالح تو ہود پہ، ایک دوسرے پہ گواہ ہو جاؤ۔ وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں تمہارے سب سے اوپر بڑا گواہ یہ بن چکا ہوں کہ اس کائنات کا امام میں نے آج کے بعد جسے کر دیا وہ محمد الرسول اللہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا عام انسان ہیں؟ وہ تو معراج کی رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک چلے جایا جاتا ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکناہ لہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ اس رات مصلی امامت پہ کس کو کھڑا کیا گیا؟ محمد الرسول اللہ۔ انبیاء تھے لیکن وہ کسی کا انتظار کر رہے تھے، جب آنے والا آ گیا ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے ہیں معاملہ ہے کیا؟ اللہ نے وہ وعدہ یاد کرا دیا، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ۔ جبریل کو کہا کہ میرے محبوب کے کندھے پہ محبت سے ہاتھ رکھ کے کہو آقا تفضل، آگے ہو جائیے، انبیاء کی امامت کروا دیجئے۔ رسول کائنات آگے ہوئے اور تمام انبیاء کی امامت کروا دی محمد رسول اللہ۔ آخری بات سن لو، وہ آخری بات سے اپنا عقیدہ بناؤ دوستو۔ اگر آج ہمارے پاس فرض کر لیں مفروضہ ہے جبریل بھی آ جائے آسمانوں سے، اپنا تعارف کروائے، اس کے ساتھ فرشتوں کی جماعت موجود ہو اور وہ ہمیں آ کے کہے کہ میں جبریل امین ہوں، یہ میرے ساتھ میکائیل ہیں، یہ اسرافیل ہیں، یہ حضرت ملک الموت ہیں، یہ میرے پاس جہنم کا دروغہ مالک فرشتہ ہے، یہ فلاں آسمان کا، یہ دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں ساتواں آسمانوں کے دروازے کھولنے والے فرشتے میرے ساتھ موجود ہیں۔ اچھا سنو، میرے ساتھ ایک بہت بڑا فرشتہ جنت کا دربان رضوان بھی موجود ہے،
جس نے رسول اللہ کے لیے جنت کا دروازہ کھولا ہے وہ بھی میرے ساتھ موجود ہے۔ ہم کہیں ہاں بتاؤ بات کیا ہے؟ وہ کہے گی بات یہ ہے کہ میں تمہیں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ نماز جو تم اس وقت ادا کرتے ہو اسے عصر کے ساتھ پڑھ لیا کرو۔ ہم کہیں گے ہم تیری بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، اس لیے کہ ہم نے لا الہ الا اللہ جبرائیل رسول اللہ نہیں محمد رسول اللہ پڑھا ہے۔ دوستو اس کے ہوتے ہوئے تو اگر ساتوں آسمانوں کے فرشتے بھی ہمیں کوئی بات منوانے کے لیے آ جائیں، ہم ان کی نہیں مانتی، ہم مولوی دی کتوں منیں گے؟ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔